آج آپ سے 3-4 چیزیں میں نے ڈسکس کر لی اور اس پر امید ہے کہ آپ لوگ عمل کرو. تو پہلی چیز جو آپ سے آج ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے سترہ پنجاب کے نام سے، جس پر شہروں کے اندر اور دیہاتوں میں صفائی کا کام ہو رہا ہے. تو صفائی کا جو عمل ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم لوگ خود جو ہے صفائی کے حوالے سے اپنا کردار ادا نہیں کرتے، اور ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جو کوڑا ہے اس کو کوڑے والی جگہوں پر پھینکیں، ڈسٹ بن کا استعمال ہو. یہ جو سڑکوں کے اوپر اور نالیوں کے اندر یا سیوریج لائنس کے اندر یا بازاروں میں جو کوڑا ہم پھینکتے ہیں، یہ ایک بڑی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے صفائی کا ہمارے معاشرے کے اندر بازاروں میں صفائی نہیں ہے، اور صفائی جیسی ایمان ہے. تو اس میں تربیت کی بڑی ضرورت ہے، شعور کی بڑی ضرورت ہے، عمل کی بڑی ضرورت ہے. اور یہ تربیت، شعور اور یہ عمل کی جو تبلیغ ہے یہ مسجدوں سے عنوان ہے، اس میں رول پلے کرنا ہے مسجدوں کے اندر، کلاس رومز کے اندر اور گھروں کے اندر. والدین اور ٹیچر اور علماء، ان کا بڑا بنیادی کردار ہے. اور یہ اس حوالے سے اگر بار بار اس پیغام کو کہ لوگ صفائی کا خود خیال رکھیں، نہ کہ کوئی دوسرے سے ایک صفائی کا عملہ جو ہے اس کا انتظار کریں یا اس سے کوڑا پھینک کے امید کریں کہ وہ آئیں، اور وہ تو ایک دفعہ 2 دفعہ آئیں گے اور بھیجیں گے، باقی جو 24 گھنٹے ہیں وہ تو ہم نے خود خیال کریں. تو صفائی ایک 24 گھنٹے کا عمل ہے. تو اس میں وہ ایک دفعہ صبح ہے یا دوپہر کو ہے، باقی جو ٹائم ہے وہ ہم نے خود کوڑے کو ایسا سنبھالنا ہے کہ وہ کسی ایک خاص جگہ پہ پڑا ہو، ڈسٹ بن کے اندر. یا ہم جو گھر بناتے ہیں بڑے مہنگے مہنگے، تو جو ڈسٹ بن ہے یا وہ کوڑے دان ہے وہ 5-6 ہزار روپے کا آتا ہے. ویسے تو کافی ٹیموں پہ ہم بھی لگائیں، لیکن اگر ٹیم پہ نہیں گورنمنٹ کے لگا ہوا تو وہاں پہ بندہ خود بھی لگا سکتا ہے، 3-4 گھر مل کے لگا سکتے ہیں. تو بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. دوسری جو بڑی ضرورت ہے اس وقت وہ پلانٹیشن، درخت. اس میں گورنمنٹ بھی اب کوشش کر رہی ہے، لیکن اصل جب تک ہمارے بچے، نوجوان اور شہری وہ اس چیز کو محسوس نہیں کریں گے اور اس چیز کی ٹینشن نہیں لیں گے یا پرواہ کرنا شروع کریں گے کہ ہم نے درخت لگانے بھی ہیں اور ان کو بچانا بھی ہے اور ان کو اگانا بھی ہے. کیونکہ جو معاشرے کی خوبصورتی ہے، بہتری ہے، یا معاشرے کا صحت مند ہونا، بیماریوں سے بچنا، اور یہ جو ہمارے مسائل ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مسائل ہیں ہماری ماحولیاتی. بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یا بارشیں ہوتی نہیں ہیں، کبھی گرمی بہت زیادہ ہے تو کبھی سردی بہت زیادہ ہے. یہ شدت جو ہے اور یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، یہ اگر اس طرح چلتی رہی تو یہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا. تو ہمارے اوپر یہ اخلاقی فرض بھی ہے، مذہبی فرض بھی ہے کہ ہم اس معاشرے ماحول کی بہتری کے لیے کام کریں. اور ماحول کی بہتری میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک صفائی، کوڑے کو صحیح طرح اس کا بندوبست کرنا، شاپر کا استعمال کم سے کم کریں. اور یہ جو درخت ہے نا وہ گرینری کی بات طرف نظر دیا ہے. یہ سیمنٹ اور یہ اینٹیں اور یہ پتھر اور شیشے، اس کی بجائے گرین ایریا زیادہ ہونا چاہیے. گھروں کے اندر بھی، بازاروں میں سبزہ، گرین ایریا، اس میں پلاٹس ہیں، اس میں لان ہیں، درخت ہیں. ہمیں یہ سوچ تو کہ گھر بنائے تو گھر میں زیادہ پوزیشن، کمرے کم ہو،
لان زیادہ ہو, گرین ایریا زیادہ ہو, سڑکوں پہ بھی گرین ایریا کیا جائے. ہماری اب کوشش ہے کہ ڈیولپمنٹ کا جو کام اس میں بھی گرین ایریا زیادہ ہو. گرین بیلٹس بنا رہے ہیں شہر کے اندر, درخت کوشش کر رہے ہیں درخت لگائے. تو درخت اس پہ ہم نا پوری سوسائٹی کو آواز اٹھانی چاہیے, درختوں کی آواز چاہیے. بچے خاص طور سے, والدین, ٹیچر, علماء یہ کردار ادا کریں, تب جا کے یہ درختوں کا کلچر آئے گا. اور جو ملک بہتر ہے وہاں پہ تو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے, گھروں کے اندر بھی, دیواروں پر بھی, چھتوں کے اوپر بھی لوگوں نے درخت لگایا. تو ہم نے اپنی چیزوں کو خود تبدیل کرنا ہے, ان سے تو یا ایسا معجزہ تو نہیں ہونا. ہمیں کچھ چیزوں کا یہ مسلم ہم پہ زیادہ ذمہ داری ہے. اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں, بچے ہیں, وہ آج کل گراؤنڈ میں نہیں جاتے, موبائل پہ بیٹھے ہیں. موبائل کا استعمال بڑھ رہا ہے. تو گراؤنڈ میں جانا, لائبریری کے اندر جانا, کتاب پڑھنا, اور گراؤنڈ میں کھیلنا یہ ختم. لائبریریاں ختم ہو گئی, اس کی جگہ ریسٹورینٹ آ گئے ہیں. کھانے کا کلچر, اس سے ہیلتھ کے مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں, فنانس کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. جب ہوٹلس میں جاتے ہیں اور اس سے پیسے کھانے کھا رہے ہیں, اس پر سے پیسے لگا رہے ہیں. تو کتاب پڑھنا اور گراؤنڈ میں جانا, لائبریری اور گراؤنڈ, یہ بڑا, یا کتاب کلچر جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے نوجوانوں کے اندر. اور گراؤنڈ میں جا کے کھیلنا جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ گراؤنڈ اور لائبریری کلچر جب ختم ہو رہا ہے, جس سے سماجی طور پر بھی تنزلی ہے, اور جو ایک صحت مند معاشرہ ہے وہ بھی نہیں بن رہا, اور ذہنی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. معاشرے کے اندر بڑا ایک انتشار پیدا ہو رہا ہے, اور ایک بڑا خلا ہے. نوجوان بڑے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں, اور معاشرتی برائیاں جنم لے رہی ہیں, اور بہت سی ٹینشنیں اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں, سماجی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, سوشل ٹینشن بہت ہے. تو یہ گراؤنڈ اور کتاب, کھیلوں سے دوری اور کتاب سے دوری. اب موبائل میں تو بہت زیادہ افواہ کلچر بڑا پھیل گیا ہے. ایک ان ویریفائڈ قسم کی جو انفارمیشن جا رہی ہے, پروپیگنڈا, یہ بجائے اصل غالب علم کم ہو گیا ہے. اصل جو معلومات ہیں, صحیح انفارمیشن کم ہو گئی. تو کتاب کلچر, گراؤنڈ کلچر, ہماری نوجوان نسل جو اس وقت پورے ملک کی 12 کروڑ ہے, 60% تو یہاں پہ بھی جو ہماری 3 لاکھ 4 لاکھ آبادی ہے, تو 60% اس کا نوجوان ہے. تو وہ بالکل ڈائریکشن لیس ہے, کیا کرنا ہے. تو یہ اس پہ ہماری جو مساجد ہیں, ہمارے علماء ہیں, ہمارے جو کلاس روم ہیں, ہمارے والدین کو, ٹیچرز کو اور علماء کو اس حوالے سے اپنے نوجوانوں کو, بچوں کو صحیح ٹریننگ دینی چاہیے کہ کیا کرنا ہے. اور چوتھی اس بات جو بڑی ضروری ہے, جس کا پرچار کرنا چاہیے, اور پرچار یا مسجد سے ہوتا ہے, یا کلاس روم سے ہوتا ہے, یا گھر سے ہوتا ہے, وہ پرچار کرنا چاہیے کہ اسکلڈ ایجوکیشن. ہمارے بچے تعلیم حاصل بہت کر رہے ہیں, اندر میں ماسٹر ڈگریز بھی لے رہے ہیں, PhD بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس اسکل نہیں ہے. تو جب اسکل نہیں ہے تو وہ روزگار کے قابل نہیں ہوتے, بے روزگار ہے. تو وہ پھر غربت اور بے روزگاری کا مسئلہ نوجوانوں کو درپیش ہے. اب اس سے کئی کیا ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس اسکل ایجوکیشن, ہنر ہو. اب ہنر میں ٹیکنیکل جو ہوتا ہے, مکینک, پلمبر, شیف, وہ ویسا ٹیکسٹائل کا ہنر ہو, خواتین گھروں میں بیٹھ کے سلائی, ایمبرائڈری. دوسرا ہے فری لرننگ, کمپیوٹر کورسز, کمپیوٹر اسکل ہو. تیسرا IT کا اسکل ہو. چوتھا AI کا اسکل ہو. پنجواں آپ کو جرمن لینگویج, چائنیز لینگویج, اس طرح کی لینگویج آتی ہے, وہ بڑے کر سکتے. تو ہمارا نوجوان اس قابل کرنا کہ وہ روزگار کما سکے, اور وہ جو ہے روٹی کما سکے, وہ اس کو اس معاشی جو مسائل ہیں یا غربت سے نکل سکے. تو یہ جو ہمارا تعلیمی نظام چل رہا ہے,
کہ بی ایس سی کر لی, ایم ایس سی کر لی, بی اے کر لیا, وہ اچھی تعلیم گڈ تھنگ وہ ہونی چاہیے, لیکن میٹرک کے بعد زیادہ جو ہمیں شعور دینے کی ضرورت ہے والدین کو کہ اپنے بچوں کو وہ اس طرف لے کے آئیں ایک اسکلڈ ایجوکیشن جس پہ وہ اس قابل ہوں کہ وہ اپنی روٹی روزی بھی کمائیں اور اپنے باقی جو اہل و عیال ہیں یا معاشرہ ہے اس کی بھی خدمت کریں, بجائے وہ 20-25 سال 30 سال پڑھتے رہے اور پیسہ بھی لگاتے رہے اور آخر میں پتہ چلے کہ آپ کی تنخواہ کی ویلیو نہیں, آپ روزگار بھی کما سکتے, تو وہ کیا کریں گے؟ 30 سال بعد تو مایوس ہوں گے اور وہ الٹا بوجھ بنے گے اپنے کی بھی اگلی بن کے. تو یہ بڑی جو 4 چیزیں ہیں ان کے لیے کوئی مسائل نہیں چاہیے. تبلیغ مطلب آپ نے بار بار ریپیٹ کرنا ہے, ریپیٹ کہاں سے کرنا ہے؟ کلاس روم سے, ہمارے اسکول میں کالجز میں جو مسجدیں ہیں جہاں سے واضح کرنا ہے, گھروں سے والدین نے کرنا ہے, اور اس سے پوری ایک معاشرتی تبدیلی آئے گی, کیونکہ صفائی اور پلانٹیشن ہوگی تو صحت سالوں کی ٹھیک ہو جائے گی. اگر صفائی کی سینس آ جائے کہ ہم نے کچن کو صاف رکھنا ہے, واش روم کو صاف رکھنا ہے, اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے اور صابن سے ہاتھ دھونا ہے, موٹر سائیکل گاڑی صحیح جگہ پہ پارک کرنی ہے, اور اگر سپورٹس آ جائے تو ہمارے تمام کی ٹینشنیں گھروں کے اندر ہے, بدامنی ہے, عدم برداشت ہے, ذہنی جسمانی بیماریاں ہیں, گروتھ نہیں ہے, وہ مسئلے حل ہوتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس وہ اسکیل ایجوکیشن آ جائے تو بے روزگاری ختم ہو جائے گی. یہ 4 چیزیں ہیں جو میں اس موقع پہ ڈسکس کرنا تھا سے سمجھتا تھا, اور میں امید کرتا ہوں کہ علماء میں اور والدین جو ہیں اور ٹیچر اس حوالے سے اس کا پرچار کریں گے تاکہ ایک معاشرے کے اندر پازیٹیو اور ٹرانسفارمیشن ہے.